ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، ہم مختلف موضوعات کے ساتھ مختلف علماء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے محبت علی علیہ السلام کی اہمیت اور اس کے اثرات پر۔ مولا مشکل کشا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو ان کا حب ہے، جو ان کی اطاعت ہے، اس کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات منقبل ہوتے ہیں، اس کے اوپر مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگو کریں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، یا یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید رومان رضوی صاحب۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند کریم ہم سب کے دل میں ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام راسخ فرمائے اور مزید اس میں برکت عطا فرمائے۔ مولا کائنات اور ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق اور وہ سلیقہ کے جو سلیقہ محبت ہے خدا ہم سب کو عنایت فرمائے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اس خوبصورت عنوان کے ساتھ آج یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ سلامت رہنا۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے، کیونکہ ہمارا موضوع بہت اہم ہے اور بہت وسیع ہے۔ وہ عموماً عرف عام میں محبت علی علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور اس جرم میں، اس کو جرم بنایا بنو امیہ نے، بنی عباس نے، دشمنان اہل بیت نے، دشمنان اسلام نے، اور اس کی ایک وسیع تاریخ موجود ہے۔ صرف حب علی کو دل میں رکھنا، یعنی ایک زمانہ ایسا تھا جو کہ حتمی طور پر جو ہے وہ شہادت یقینی ہوا کرتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث قدسی کی طرف جائیں گے۔ حدیث قدسی میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور محبت کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا گیا؟ قبلہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی کل نعمہ، اسأل اللہ من کل خیر، واعوذ باللہ من کل شر، واستغفر اللہ من کل ذنب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب علیہم عبادہ۔ سب سے پہلے خداوند کریم کی عظیم بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم محبت علی، ولایت علی کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ خداوند کریم جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال، عزت، آبرو، ناموس اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور مولا کائنات کی ولایت کے سبتے میں، مولا مشکل کشا کی محبت کے سبتے میں ہمارے وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والد محترم جناب اسد رضوی صاحب کے ان 4 مصروں سے میں اپنے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ عید غدیر اور عید مباہلہ کے درمیان جو آپ نے یہ ٹاپک، یہ عنوان رکھا ہے، بہت خوبصورت موضوع ہے۔ گناہ مٹتے ہیں، غم سے نجات ملتی ہے، علی کے عشق میں مر کر حیات ملتی ہے، علی کے در سے فقط مال و زر نہیں ملتا، علی سے مانگو تو یہ کائنات ملتی ہے۔ الحمدللہ، خدا کا بے پناہ شکریہ کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کے گلاب سے اپنے وجود کو ہم نے معطر کر رکھا ہے۔ مولا کائنات کی محبت کا وہ گلستان، کہ جس گلستان میں اگر کوئی شخص داخل ہو جائے تو اس گلستان سے داخل جنت ہوا کرتا ہے۔ علی کی محبت وہ کمال ہے کہ جسے بھی یہ محبت حاصل ہو جائے دنیا کے تمام کمالات اسے میسر ہو جاتے ہیں۔ یقیناً پیغمبر اسلام کی یہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے، اور ہر مسلمان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی زاویے سے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ بہت سی احادیث ہیں، بہت سی روایتیں ہیں، خود ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، ایک شہرہ آفاق موضوع ہے محبت علی، ولایت علی ابن ابی طالب۔ رسول اللہ کی اگر حدیثوں کی طرف اگر مسلمان غور کرے اور پیغمبر اسلام کی باتوں کا اتباع کرے، خود پیغمبر اسلام کو فالو کرے، ویسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، ویسے جیسے رسول اللہ نے اپنے امت کو اپنے کلمہ گویوں سے خطاب کیا ہے، تو پھر غدیر کا پرچم ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہوگا، چاہے چلچلاتی ہوئی دھوپ کیوں نہ ہو۔ اس دوپہر کی دھوپ میں بھی اگر غدیر کا پرچم
साइबान की तरह सर पे साया फिगन हो, तो फिर मुसलमान धूप की तपिश से जलेगा नहीं, बल्कि अली इब्न अबी तालिब का कसीदा पढ़ते हुए नजर आएगा। ये ईद गदीर का खूबसूरत मौसम जो अभी गुजरा है, कि जिसकी खुशबुओं से आलम इस्लाम अभी तक मुअत्तर है। गदीर मोहब्बत अली का आसमान है। गदीर मोहब्बत अली की रिमझिम बारिश है। गदीर वाह, मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वाह, गुलिस्तान है। जो भी सुभान इसमें अल्लाह। दाखिल हो जाए, फिर उसे किसी भी, कहीं से भी, किसी भी तरीके से अगर कोई सुभान भी अल्लाह। ईमान के एतबार से नुकसान पहुंचाना चाहे, तो उसे या अमीरुल नुकसान मोमिनीन, नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि या उसके अमीरुल पास मोमिनीन। कुल्ले ईमान की मोहब्बत है, उसके पास अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत। रज़ा मेहदी साहब मरहूम मक़फ़ूर का ये शेर मुझे याद आया कि मैं तो हैदर की मोहब्बत में ज़बां खोलूँगा, हाय, मैं तो हैदर की मोहब्बत में ज़बां खोलूँगा, चाहे तीरों पर सुलह दार पर बिस्तर कर दे। तो ये अली की वाह, मोहब्बत का असर है, ये अली की मोहब्बत की अहमियत है, वाह, कि जिसे भी अली सुभान की अल्लाह, मोहब्बत हासिल हो जाए, वो मिसम तम्मार बनकर बोलता है। वो मिसम सुभान अल्लाह। तम्मार बनकर अली के क़साइद, अली के फ़ज़ाइल, हाकिम के दरबार में मुल्कियत के रुख़सार पे तमाचा तो मारते हुए अजीब अजीब कहता है पैमाना कि है, हमारा अमीर मौलाए गदीर है। जी, अजीब पैमाना है रिजवी साहब, अजीब पैमाना है कि कोई ये शख्स ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके सामने मौला अमीरुल मोमिनीन का नाम लें और वो मोमिन हो और उसके चेहरे पे शादाबी न छा जाए, उसके चेहरे पे गुलाबी न छा जाए, उसका चेहरा मुस्कुरा और खिल न उठे। और अगर नजिसुल वजूद है, खबीस है, तो फौरन असरात बिल्कुल सही मुरतब कहा। होते हैं और चेहरा मुरझा जाता है। मतलब अजीब पैमाना है मौला अमीरुल मोमिनीन का, अजीब पैमाना है। इधर आपने नाम लिया और इधर डीएनए रिपोर्ट सामने आई सेकंडों के अंदर। बहुत खूबसूरत तरीके से क़िबला बात कर रहे हैं, हम हदीस कुदसी के ऊपर बात कर रहे हैं। आप बात अपनी मुकम्मल करें तो फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें। यकीनन आपने जो डीएनए की बात की, तो ये हम इंसान अपनी कमज़ोरी और कोताहियों की बिना पर शजरे का पता लगाने के लिए, हसब-नसब के लिए, कौन किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, किसके जिस्म में कौन-सा खून है, तो मशीन का सहारा लेते हैं। डीएनए उसका एक पूरा प्रैक्टिकल फ़ॉर्मूला है। लेकिन वो अल्लाह जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मिस्दाक़ है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसको ज़ेबा है, उस खुदावंद करीम के इक़्तिदार में पूरी कायनात है। जब वो अपने हबीब को कहता है कि सुभान अल्लाह, खबीसुल विलादा कौन है और तहारत तय्यबुल विलादा कौन है, अगर इसे पता करना है, तो फिर पैगम्बर इस्लाम की हदीस गदीर बनकर हमारे सामने गोया होती है, कि अगर देखना है कि कौन नसब का ताहिर है, किसके अंदर तहारत है, तो फिर अली इब्न अबी तालिब का ज़िक्र कर लो। चेहरे मुस्कुराते हुए बता देंगे कि किसके यहाँ ईमान की खुशबू है। अगर चेहरा मुरझा जाए, तो समझ लो कि फिर विलादत में कहीं न कहीं शैतानत का दखल है। बहरहाल मैं अपने टॉपिक पे, अपने मौज़ू पे आता हूँ। अमीर-ए-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत और मोहब्बत की अहमियत क्या है? हदीस कुदसी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ कि हदीस कुदसी में कलाम जो होता है, वो खुदा का होता है। पैगम्बर इस्लाम की ज़बानी या नबियों की ज़बानी, मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़बानी, खुदावंद करीम के जो भी इरशादात होते हैं, फरमुदात, जो भी कलाम खुदा होता है, वो मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़बानी लोगों तक वो कलाम पहुँचता है। उसे हदीस कुदसी कहते हैं। अल्फ़ाज़ मासूमीन के होते हैं, मफ़हूम और कलाम वो खुदा का होता है। तो उस हदीस कुदसी में विलायत अली, मोहब्बत अली की अहमियत के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, पहले तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, मैं तमाम नाज़रीन से गुज़ारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को देखें और अल्लाह से तौफ़ीक माँगे कि या अल्लाह हमें अली की मोहब्बत के साथ हमेशा इस दुनिया में ज़िंदा रखना। अमीर-ए-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत और मोहब्बत दीन मुक़द्दस, इस्लाम वो मुक़द्दस दीन है कि जिससे बेहतर कोई दीन नहीं है। अल्लाह के नज़दीक कोई दीन अगर है, तो वो इस्लाम है, और उसी इस्लाम की जो बुनियाद है, वो विलायत अली इब्न अबी तालिब। उसी इस्लाम का सुतून अगर कुछ है, तो मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। यही वो विलायत है, यही वो मोहब्बत है कि जिस पर इस्लाम की सारी तालीमात की इमारतें इस्तवार हैं। पूरे इस्लाम को अगर आप समेट के देखना चाहें, तो वो विलायत अली की इमारत में आपको वो तमाम तालीमात इस्लाम नज़र आएँगी।
تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ غدیر اور مباہلے کے درمیان جو یہ ٹاپک آپ لے کر آئے ہیں، تو یقیناً اس ٹاپک سے ہم استفادہ کریں، اس ٹاپک سے ہم کچھ فائدہ حاصل کریں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب امالی میں اس حدیث قدسی کو بالتفصیل نقل کیا ہے، اور اس حدیث قدسی کے جو ناقل ہیں وہ جناب عبداللہ ابن عباس ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں معراج کا سفر جو ہے، جسے مسلمان خوب جھوم جھوم کے بیان کرتا ہے، پیغمبر کو معراج ہوئی۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو علی کی محبت رکھتا ہے اسے پیغمبر اسلام کی روحانی معراج پر ایمان آیا، اور جس نے علی کی محبت سے منہ موڑ لیا وہ جسم اور نالین تک ہی محدود رہ گیا۔ تو ہم تو روحانی لوگ ہیں، ہم تو باکمال لوگ ہیں، تو ہمارے یہاں مادیات پر کوئی نظر نہیں ہوتی، ہم تو روحانیت کی طرف، کمالات کی طرف دیکھتے۔ یہ اور بات ہے کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ تو یہ علی کی محبت ہے کہ اگر جس کے دل میں محبت آ جائے تو اس کی اوقات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جناب جابر بن عبداللہ جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ جب میں معراج کے سفر میں 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو پھر وہاں سے مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہ سدرۃ سبحان المنتہا کہ جہاں میں نے نور کے حجاب کو دیکھا، کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے آواز دی، اللہ مجھ سے خطاب فرما رہا ہے۔ کیا نورانی محفل ہوگی کہ جہاں اللہ خطیب ہوگا، پیغمبر اسلام سامع ہوں گے، اور اللہ موضوع محفل علی ابن ابی طالب علیہ ابھی طالب السلام، السلام سبحان اللہ اللہم صلی محفل کا جو اللہ ٹاپک ہے وہ محبت علی ہے، وہ علی ولایت علی ہے۔ آج کے علی خطیبوں کے لیے بھی، آج کے مقررین کے لیے بھی، آج کے تمام وہ لوگ کے جو صاحب منبر ہیں ان کے لیے بھی یہ درس ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اگر زینت دینا ہے اپنی مجلس کو تو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دے۔ علی کے ذکر میں پورا مکمل اسلام پوشیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں سلیقہ گفتگو آنا چاہیے، لہجہ جب تک نہ معتبر ہوگا گفتگو میں کہاں اثر ہوگا۔ تو ہم علی واہ کی محبت کے پیش نظر دیکھیں کہ علی کے کمالات کیا ہیں، علی نے کیا زندگی سے درس اور دروس دیے۔ پیغمبر نے سبحان کہا اللہ کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اللہ نے لے مجھے جائیں آواز دی اور مجھ سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا، اے محمد تم میرے بندہ صلی ہو، اللہ میں تمہارا علیہ رب ہوں، انا ربک، وسلم اے پیغمبر تم میرے بندہ ہو، انت عبدی وانا ربک، تم میرے بندہ ہو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، بس میرے لیے خضوع کرو، میرے لیے خشوع کرو، اور بس میری ہی عبادت کرو، اور صرف مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں تمہارے بندے ہونے پر، تم میرے حبیب ہو، تم میرے رسول ہو، تم میرے نبی ہو، میں اس چیز سے، میں ان تمام چیزوں سے راضی ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندہ ہو، تم میرے نبی ہو، میرے رسول ہو، میرے بندہ ہو، میں تمہاری ان تمام چیزوں سے راضی ہوں۔ اب اگلا جملہ کہ جو محفل کا اصل موضوع ہے، پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ تمہارے بھائی کی خلافت، اے محمد تمہارے بھائی کی خلافت اور تمہارے بھائی کے دروازہ ہونے سے میں راضی ہوں۔ دروازہ ہونے سے، پیغمبر کی حدیث ہم اور آپ یاد کریں، انا مدینۃ العلم و علی علی بابھا، جو سبحان اللہ اللہم صلی اللہ میں شہر علم ہوں اور علی علی اس اس کا کا دروازہ دروازہ ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھائی کی خلافت اور اس کے دروازہ ہونے پر میں راضی ہوں، یعنی وہ تمہارے شہر کا وہ دروازہ ہے، تمہارے شہر کا وہ باب ہے۔ اگر جسے بھی تم تک جانا ہے اسے پہلے علی سے ملاقات کرنا ہوگا، اسے پہلے علی سے بات کرنی ہوگی۔ اگر نبی تک جانا ہے تو نبی کے وزیر کے پاس تو آؤ، نبی تک جانا ہے تو نبی کے جانشین تک تو آؤ، نبی تک جانا ہے تو نبی کے بلا فصل خلیفہ تک تو آؤ، کہ جس کے لیے رسول اللہ نے غدیر میں کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ علی تو میں علی کے خلیفہ ہونے سے راضی ہوں، علی کے باب ہونے سے راضی ہوں، وہ میرے بندوں پر، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بندوں پر میری حجت ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، علی میرے بندوں پر میری حجت ہے، میری مخلوقات کے امام ہیں، فقط انسانوں کے امام نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے
کہ جو عالمین کا پالنے والا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری جتنی مخلوقات ہیں علی اس کا امام ہے، انہی کی بنا پر اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علی کی بنا پر اپنے اولیاء کو، جتنے میرے ولی ہیں، جتنے میرے اولیاء ہیں، میرے دشمنوں سے وہ پہچانے جاتے ہیں. یعنی جو میرا دوست ہے، جو میرا دشمن ہے، جو میرا ولی ہے، جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے، اس کی پہچان کا جو ملاک اور معیار ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. علی کی بنا پر شیطان کا گروہ میرے گروہ سے جدا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ علی کا گروہ جو ہے وہ حزب اللہ ہے، جو علی کے دشمن کا گروہ وہ حزب الشیطان ہے. اس کے بعد اللہ خطاب کر رہا ہے پیغمبر سے کہ میں نے علی ہی کی بنا پر دین کو قائم کیا ہے. سبحان اللہ. جو دین قائم ہے اس کی بنیاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی وہ ہے کہ جو میرے حدود کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ بیان کر رہا ہے کہ علی ہی میری سرحدوں کا محافظ ہے، میرے احکام کو نافذ کرنے والا ہے. اور آپ کی بنا پر اور علی کی بنا پر اور علی کے فرزندوں کی بنا پر میں اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں. اگر کوئی اللہ کے رحم کا طلبگار ہے تو اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے. اسے علی ابن ابی طالب کو اپنا امام منصوص من اللہ ماننا. علی کو وہ امام کے جس کی اطاعت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، اس امام کی امامت کو ہمیں تسلیم کرنا. مولا امیر مومنین کی جو محبت ہے اس کے واجب ہونے کے اوپر دلائل پیش کریں. دیکھیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت وہ میں عرض کر رہا تھا حدیث قدسی میں خداوند کریم نے خود بیان کیا. اب میں آپ کو روایات کی روشنی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی بیان کر رہا ہوں کہ علی کی محبت واجب کیسے، کیوں واجب ہے. یہ ہم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں یا وہ رسول کے جس کی بات پر، جس کے کہے ہوئے قول پر، جس کے کہے ہوئے ہر جملے پر ہم نے ان چیزوں کو مان لیا کہ جنہیں اپنی آنکھوں سے ہم نے کبھی دیکھا نہیں. نبی نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھا نہیں، جنت مانا. نبی نے کہا پل صراط ہے، ہم نے دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر ہم نے مانا. وہی نبی کہہ رہا ہے کہ علی کی محبت واجب ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنگ خندق کا دن تھا، جبریل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے یقیناً آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ سے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے علی کی محبت، علی کی مودت اہل آسمان اور اہل زمین پر واجب قرار دی. یعنی جتنی زمین اور جتنے آسمان کے لوگ ہیں ان سب پر علی کی محبت و مودت کو ہم نے واجب قرار دیا ہے. ان کی محبت میں کسی ایک کو بھی چھوٹ نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم فلاں گروہ سے ہیں، ہمارے اندر یہ سپیریئر چیز ہے، ہمارے اندر یہ کمال ہے، تو ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر نے کہا کہ جبریل نازل ہوئے اور مجھ سے کہا کہ علی کی محبت کو اللہ نے اہل آسمان اہل زمین کے لیے واجب قرار دیا اور علی کی محبت سے کسی ایک کو بھی چھوٹ نہیں ہے. آپ اپنی امت کو ان کی محبت کا حکم دیں. اب قرآن مجید کی آیت کی تلاوت غدیر کے پس منظر میں کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ اللہ کے حکم سے نبی نے یہ کہا تھا کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت اور مودت کرو. تو پیغمبر نے کہا، جبریل نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو علی کی محبت کا حکم دیں. تو جس نے علی سے محبت کی، جس نے علی سے پیار کیا، جس نے ان سے محبت کی، میں اپنی محبت اور آپ کی محبت کی بنا پر اس کو دوست رکھوں گا. اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میں اپنے اور آپ سے بغض رکھنے کی بنا پر اس شخص سے بغض رکھوں گا اور اس سے عداوت رکھوں گا. آپ غور کریں کہ جس سے اللہ بغض رکھے پھر اس کا بنتا کیا ہے، جس سے خدا عداوت رکھے پھر اس کا دنیا میں بچے گا کیا، آخرت میں اسے ملے گا کیا. تو ہم اور آپ علی کی محبت کو واجب تسلیم کریں اس طریقے سے کہ جسے رسول اسلام نے اپنی حدیث کے ذریعے ہم تک وہ باتیں پہنچائی ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اہل غدیر ہیں، ہم اور آپ اہل ولا ہیں، علی کے چاہنے والوں میں سے ایک حقیر اور فقیر سراپت تفسیر چاہنے والے ہیں.
کتنے کمال کی بات ہے کہ جب بھی مولا امیر المومنین کے عشق کے اوپر بات ہوتی ہے تو شہید عشق جناب الصحابی الجلیل میثم تمار علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بشہادت الصحابی الجلیل کا ذکر جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آج شاید ان کی شہادت کا بھی جو ہے وہ میثم تمار کا دن حضرت ہے، میثم، تو جی جی، جی ہاں، تو جب کتنا بڑا کمال ہے کیونکہ انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ جان تو پروردگار کو سپرد کرنی ہی کرنی ہے، یہ تو سب کو کرنی ہے، اس سے تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے کیونکہ جو آیا ہے وہ جانا ہے، مگر کتنے فضیلت کی بات ہے اور کتنے کمال کی بات ہے کہ جب بھی مولا امیر المومنین کے عشق کا ذکر ہو تو جو نام جلی حروفوں میں لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ صحابی جلیل جناب میثم تمار شہید عشق کا نام جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، یعنی رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے میثم اپنا نام جو ہے وہ جلی حروفوں میں لکھوا گئے۔ ان کی شجاعت کو سلام، ان کے صبر کو سلام، ان کے حوصلے کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، ان کے اس عشق کو سلام جس کی حدود کو طے کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مولا امیر المومنین کی محبت جو ہے وہ خدا کی عبادت کس طرح سے ہے، اس پہ روشنی ڈال دیں۔ یقیناً جناب میثم تمار علیہ السلام کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ علی کی محبت کے اثرات میں سے ایک اثر ہے۔ علی کی محبت وہ خوبصورت وادی ہے کہ جو بھی اس وادی کا مسافر ہو جاتا ہے، جس طرح نہ علی کو فنا ہے نہ علی کے فضائل کو فنا ہے، اسی طرح جو بھی علی کا چاہنے والا ہو جاتا ہے، خدا کا چاہنے والا ہو جاتا ہے، وہ بھی ابدی حیات پاتا ہے۔ حضرت میثم تمار علیہ السلام کی بارگاہ عظمت پناہ میں بس ہم یہ عرض کریں گے کہ زبان میثم تمار گر نہیں کٹتی، زبان میثم تمار گر نہیں کٹتی، کسی زبان سے مدح علی نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ مسجد کوفہ کی زیارت پہ جاتے ہیں، مولا کائنات اس مسجد میں آپ نے عبادت کی، لوگ جوق در جوق اس مسجد کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسلم نے عقیل علیہ السلام کی خدمت میں سلامت کرتے ہیں، ہانی بن عروہ علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں، پھر مسجد کوفہ سے ہوتے ہوئے علی کے چاہنے والے بیت علی کی زیارت کو جاتے ہیں، پھر علی کے دروازے، علی کے گھر کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو علی کی چوکھٹ کا ایک بہت باکمال غلام تھا کہ جسے تاریخ نے میثم، شجاعت کی تاریخ نے جسے میثم کہا، محبت علی کے قرآن میں جس آیت کو حضرت میثم کہا جاتا ہے، لوگ اس کے روضے کی طرف جاتے ہیں جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اور جا کر زیارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ناصر علی، اے ناصر امام، اے ناصر خدا، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ ہم اور آپ آج درس لیں علی کے غلاموں سے، علی کے چاہنے والے، علی کے اصحاب باوفا سے، کہ علی کا جو ہو جاتا ہے پھر اس کا کچھ جاتا نہیں۔ کوشش کریں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ علی کے ہو جائیں، اپنے آپ کو علی کی محبت میں فنا کر کے تو دیکھیں۔ میثم تمار زبان کٹ رہی کی تکلیف تو ہو رہی ہوگی، لیکن جب انسان عشق علی کو محسوس کرتا ہے تو یہ مادی تکلیفات انسان کے وجود پر اثر انداز نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے غلام ہیں، آج بھی بہت سے ایسے چاہنے والے ہیں کہ جو علی کے عشق میں، امام حسین کے عشق میں تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، زحمتوں کو برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ان زحمتوں کے آگے محبت علی کی جنت نظر آ رہی، کہ جہاں پہ علی ابن ابی طالب خود ید اللہ میں جام کوثر لیے ہوئے کھڑے ہیں، اے میرے چاہنے والوں آؤ اور میں تمہاری تشنگی کو بجھاؤں اور وہ کوثر پلاؤں کہ اس کے بعد تمہیں کبھی تشنگی کا احساس نہ ہو۔ تو ان تاریخوں سے ہم درس لیں کہ ہم کس طریقے سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کریں اور مولا کائنات کی محبت کا دم بھرتے ہوئے علی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم علی کی خدمت میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔ علی کی محبت عبادت ہے، جیسا کہ میں نے آغاز پروگرام میں کہا کہ رسول اللہ کی بڑی مبارک، بڑی مشہور معروف حدیث ہے کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ علی کی محبت عبادت ہے۔ خداوند عالم کسی بھی بندے کے اعمال کو علی کی ولایت اور ان کے دشمنوں سے برات کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں یہ دونوں جملے ہیں۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم تو علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے
پیار کرتے ہیں، علی سے عشق کرتے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، تو رسول اللہ کی اس حدیث میں یہ جملہ آ گیا کہ علی کی محبت جہاں عبادت ہے اور علی کی محبت جہاں اعمال کی قبولیت کی سند ہے، وہیں شرط یہ ہے کہ علی سے محبت کے ساتھ ساتھ علی کے دشمنوں سے نفرت کریں، علی کے دشمنوں پہ تبرہ کریں، علی کے دشمنوں سے اظہار براعت کریں۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم تو صرف علی کے محبت میں قدم بھرتے ہیں، علی سے محبت کر لے جائیں اور علی کے دشمنوں سے بھی محبت کریں، تو ایک انسان دو کشتی میں سوار ہو کر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، آدھے دریا تک بھی نہیں پہنچے گا، آدھا سمندر بھی عبور نہیں کر پائے گا کہ اس کی کشتی غرقاب ہو جائے گی، نظر آب ہو جائے گی۔ تو ہم اور آپ علی کی محبت میں جہاں عبادت الہی میں مصروف ہیں، وہی علی کے دشمنوں سے اظہار براعت بھی کریں، علی کے دشمنوں سے نفرت بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ حب امام علی علیہ السلام پر جاری و ساری ہے کہ اس کی زندگی پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ بہت مختلف جہتیں ہیں، ہم وہ کوشش کریں گے اپنے مختصر سے وقت میں اس دورانیے میں زیادہ سے زیادہ جہتوں کو لے کر آپ کی خدمت میں، آپ کے محضر میں حاضر رہیں اور اس کے اوپر بات کرتے رہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کا مقصد، ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کا مقصد، ان کو دقیق نگاہ اس پر رکھنے کا مقصد، اس کے اوپر دقت کر کے ان چیزوں کو کتابوں سے میڈیا کے اوپر لانے کا مقصد صرف اپنی ان نوجوان نسل کو جانے والی ہماری نسلیں ہیں، جو ہمارے بچے شعور کی دہلیز کو پار کر رہے ہیں، ان کو یہ تمام ورثہ جو ہے وہ ایز اٹ از سونپ دینے کا جو ہے وہ ایک مشن ہے، اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسلام میں بہت سے اعمال ہیں، اسلام کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے اعمال ہیں، اور ان اعمال میں مولا امیر المومنین کی محبت ان سب میں بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ روایت کی روشنی میں قبلہ اس پہ ذرا روشنی ڈال۔ یقیناً علی کی محبت اعمال میں بہترین عمل ہے۔ میں دو کتابوں کے حوالے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک کتاب جامع الاحادیث ہے اور دوسری کتاب کشف الغمہ ہے۔ علی کی محبت بہترین عمل ہے، آخر کیوں؟ ہم کیوں علی کی محبت کو بہترین عمل جانتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا یہ قول ہے، پیغمبر کی یہ حدیث ہے، پیغمبر نے ہم سے کہا ہے کہ علی کی محبت بہترین عمل ہے۔ بنی ہاشم کے یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ بنی ہاشم کے ایک آزاد کردہ غلام جن کا نام ابی القمہ تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت پیغمبر اسلام نے ہمارے ساتھ نماز صبح پڑھی۔ ایک دن ہم پیغمبر کے ساتھ تھے اور پیغمبر کے ساتھ ہم نے نماز صبح پڑھی، اس کے بعد پیغمبر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا رہے تھے۔ پیغمبر کا مسکرانا، تبسم چہرہ یقیناً ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے۔ پیغمبر نے تبسم کا انداز بھی ہمیں سکھایا ہے، کس طریقے سے مسکرانا چاہیے۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، مسکرا رہے تھے، تو ہم نے پیغمبر سے پوچھا کہ آخر اس مسکراہٹ، اس تبسم کی وجہ کیا ہے؟ آج آپ اتنا خوش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے علی کی محبت کی بات ہو رہی ہے، تو پیغمبر اسلام تو مسکرائیں گے ہی، پیغمبر اسلام تو خوش نظر آئیں گے۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے صحابیوں، میں نے خواب میں اپنے چچا جناب حمزہ بن عبد المطلب اور اپنے بھائی جعفر ابن ابی طالب کو دیکھا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے چچا حمزہ کو اور اپنے بھائی جناب جعفر کو دیکھا ہے، ان کے ہاتھوں میں ایک بیڑ کا طبق تھا، ایک بیڑ کی پلیٹ، میں آج کی زبان میں عرض کروں کہ ایک بیڑ کی تشتری تھی، ایک پلیٹ تھی، کہ دونوں نے اس میں سے بیڑ کو اٹھایا اور تناول کیا، کھایا، پھر وہ بیڑ کا طبق انگور میں تبدیل ہو گیا، پھر دونوں نے اس میں سے اس انگور کو تناول کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ انگور کا طبق تازہ کھجور میں تبدیل ہو گیا، اس میں سے بھی ان لوگوں نے اس کھجور کو تناول کیا، اس کھجور کو کھایا، اور میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے چہرے پہ بڑا خوبصورت سا منظر ہے، بہت ہی حشاش و بشاش، اور ایک خوشی کی کیفیت ہے، ایک فرحت بخش چہرہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں ان کے قریب گیا، پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے چچا جناب حمزہ اور اپنے بھائی جناب جعفر کے پاس گیا اور میں نے ان سے عرض کیا، میں نے ان سے کہا کہ میرے والدین آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ لوگوں کو کس عمل نے سب سے زیادہ فائدہ پہنچا، آپ نے کس عمل کو سب سے افضل اور سب سے برتر، سب سے بہتر پایا؟ پوچھنے والا رسول ہے،
بیان کرنے والے سیدالشہداء حضرت حمزہ اور حضرت جعفر۔ کیا پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس دنیا سے انتقال فرما گئے، اس دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد آپ نے سب سے بہتر، سب سے سپیریئر کس عمل کو پایا؟ اللہ اکبر، کاش کہ یہ جملہ میں اپنے ناظرین کے لوح دل پہ تحریر کر لے جاؤں۔ علی کے چاہنے والوں کے درمیان علی کی فضائل کی گفتگو ہو رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ وہ کون سا عمل تھا جسے آپ نے تمام اعمال میں سب سے بہتر اور سب سے افضل پایا؟ تو جناب حمزہ اور جناب جعفر دونوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد بھی آپ پر قربان ہوں۔ پیغمبر سے خطاب کیا کہ ہمارے بھی آبا و اجداد آپ پر قربان ہوں، میں نے تین چیزوں کو سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے برتر پایا۔ پیغمبر، آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات بھیجنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، پیاسوں کو پانی پلانا، اور علی ابن ابی طالب کی محبت کو سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے برتر پایا۔ یعنی تمام اعمال میں جو سب سے بہترین عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے، وہ ولایت علی ہے، محبت علی ہے۔ ہم اور آپ علی سے جو محبت کرتے ہیں تو ہمارا یہ بہترین عمل ہے کہ جس کے متعلق پیغمبر اسلام نے کہا کہ خداوند کریم اس عمل کے ذریعے اس دنیا سے جو انتقال کرتا ہے اور آخرت کی طرف کچھ کرتا ہے، وہاں خدا اسے تحفوں سے نوازتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ علی سے محبت کریں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کے مسافر بن جائیں، تاکہ اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہو سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ناظرین تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ محبت علی علیہ السلام کا جو خدا کی محبت کے ساتھ، رسول اللہ کی محبت کے ساتھ لنک، اس میں تھوڑے سے غدیر کے پہرائے میں تھوڑی سی ہم چاہیں گے قبلہ اس پر گفتگو فرما دیں۔ دیکھیے، پیغمبر اسلام کی متعدد حدیثیں ہیں اور بہت ایسی روایتیں کہ جس میں، جیسے کہ میں نے ابھی ابتدا میں بھی عرض کیا، حدیث قدسی کے حوالے سے، کہ خدا نے کہا کہ علی وہ ہے کہ جس سے میرے دشمن اور دوست کی پہچان ہوتی ہے، علی وہ ہے کہ جس کی محبت میری محبت ہے، جس کی محبت رسول آپ کی محبت ہے، جو ان سے دوستی کرے گا گویا اس نے آپ سے دوستی کی، اور جس نے آپ سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی۔ تو یہ تو حقیقت زندگی ہے، یہ تو حقیقت حیات ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کو محسوس کریں، اور اس محبت کو جب محسوس کریں تو خدا کو علی کی محبت کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ عرفا بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں جائے، 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھے، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنے کے بعد علی کو خدا کو علی کی محبت کے حق کا واسطہ، علی کی ولایت کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرے تو خداوند کریم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ محبت علی محبت رسول ہے، محبت علی محبت خدا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں روایت کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ علی کے بارے میں خدا نے مجھ سے عہد لیا ہے، علی کے بارے میں خدا نے مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ میں نے عرض کیا خدایا بیان کر کہ تم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو نے بیان کیا کہ سنو کہ جتنے بھی میری مخلوقات ہیں، اب اللہ پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے کہ سنو۔ پیغمبر نے کہا کہ یا اللہ، وہ بیان کر کے جو تم سے بیان کرنا چاہتا۔ خدا نے فرمایا کہ علی پرچم ہدایت ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے ذریعے میں لوگوں کی ہدایت کروں گا۔ میرے اولیاء کے امام ہیں علی، میرے اطاعت گزاروں کا نور ہیں علی، میرے اولیاء جتنے ہیں وہ سب علی کے بعد، علی کے نیچے، علی ان سب کا امام ہے۔ میرے جتنے بھی مطیع و فرما بردار بندے ہیں وہ سب کا سب، وہ سب کے سب بندے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کا کیا کرشمہ ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کے کیا اثرات ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ پھر اللہ بیان کر رہا ہے کہ علی وہ کلمہ ہے جو میں نے پرہیزگاروں کے لیے لازم قرار دیا۔ علی اس کلمے کا نام ہے کہ جو اللہ نے متقیوں کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ غیر متقی علی کے سامنے نہیں آ سکتا، غیر متقی علی کے قدموں میں نہیں آ سکتا، علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ بیان کر رہا ہے کہ اے محمد، اے میرے رسول، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے عداوت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے عداوت کی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو ہم اور آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں تو فقط علی سے محبت نہیں ہے، یہ محبت رسول ہے۔
یہ محبت خدا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو علی کی محبت سے، یہ وہ محبت ہے کہ جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ علی کی محبت ہمارے گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ علی کی محبت، ہم جس بھی جگہ رہیں، جہاں بھی جائیں، اگر علی کی محبت ہمارے ساتھ ہے تو پھر یقین مانیں کہ شیطان کا لشکر بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں۔ اگر علی کی محبت کا لشکر ہمارے ساتھ، خود علی کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یا علی لحموں کا لحمی، آپ کا جو خون ہے، آپ کا جو گوشت ہے، جسم کا، آپ کا جو جسم ہے وہ میرا جسم۔ یا علی آپ کی جنگ میری جنگ، آپ کا گوشت لحموں کا لحم، آپ کا گوشت میرا گوشت۔ یا علی حبوں کا حبی، آپ کی محبت میری محبت ہے، بغضوں کا بغض، آپ کی عداوت، آپ کا بغض میری عداوت ہے، میرا بغض۔ تو علی کی محبت محبت خدا ہے، علی کی محبت محبت رسول ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس محبت کی جو تسبیح ہے اس کا دانہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ دانہ بڑا نازک ہے، جہاں گناہوں کے دلدل میں پھنسے یہ دانہ خود ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا۔ تو تسبیح ولایت علی کو ہمیشہ اپنے دل کی زبان سے ہم ورد کرتے رہیں، یا علی یا علی یا علی۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اٹھتے بیٹھتے اس نام کا ورد کریں۔ میں آپ کی خدمت میں خوبصورت سا مکالمہ آیت اللہ ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے تاریخ شیعت کے مرجع گزرے ہیں۔ آپ جی ناظرین، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے جس کی وجہ سے ہمارا رابطہ فی الحال جو ہے وہ منقطع ہوا ہے، معذرت چاہتے ہیں۔ جیسے ہمارا رابطہ دوبارہ اس قبلہ کے ساتھ بحال ہو جائے گا، ہم اپنی اس بہترین گفتگو کو جو کہ عشق امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سرشار ہے، اس کو جو ہے وہ جاری و ساری کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس میں مزید جو پوائنٹس ہیں ان کو شامل کیا جا سکے۔ محبت علی علیہ السلام کی ایک عظیم داستان، عجیب و غریب ایک تاریخ جو ہے وہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ جب آپ کتب اسلامیہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور خصوصاً تاریخی کتب کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور پورے سرت کے ساتھ کہ اس کو ان مظالم کو بھی نہیں چھپایا جا سکتا، ان تمام چیزوں کو نہیں چھپایا جا سکتا جو عشق علی علیہ السلام کی وجہ سے جو ہے وہ ظلم کیے گئے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام تاریخی جو اسناد ہیں ان پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، ان کو نہیں چھپا سکے، کیونکہ ایک مسلسل جاری رہنے والی یہ معاملات تھے، اور ایک تسلسل کے ساتھ حکومتیں آتی رہیں اور بادشاہ آتے رہے، غاصبین آتے رہے اور جرائم سر انجام دیتے رہے، اور مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں پر مسلسل ظلم کرتے رہے۔ مگر اس دنیا نے دیکھا اور انہی تاریخوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک قوم ڈٹ کے سینہ سپر ہو کے تمام تاریخی یہ ظلم ان کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جانیں دیتی رہی، مگر مولا امیر المومنین کی محبت اور الفت سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو بھی تاریخ نے جو ہے وہ اپنے اندر رکھا ہوا ہے، یہ سب قلم بند کیا ہوا ہے۔ مگر اگر قاری تعصب سے کام نہ لے، اگر قاری جو خطاب کا قاری ہے وہ اگر تعصب سے کام نہ لے اور نیوٹرل ہو کر ان تمام چیزوں کی طرف دیکھے اور اس کو پڑھے، تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پوری تاریخ میں شیعان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر کس قدر جو ہے وہ ظلم ہوئے، کس قدر جنایات کی گئیں، اور اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ بس ہتھ کنڈے تبدیل ہو جاتے ہیں، چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، مگر جو ہے وہ ظلم کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں رک سکا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حق کس جانب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور جدھر علی مڑے ادھر حق کو موڑ دے، یعنی حق کی جانب نہیں، حق ادھر مڑے گا۔ یعنی مولا امیر المومنین کی جو شخصیت ہے وہ اصل حق ہے، جدھر علی مڑے ادھر حق کو موڑ دے، یعنی جدھر امیر المومنین ہو ادھر جو ہے وہ حق گردش کر جاتا ہے۔ تو یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، مگر اگر انسان بالکل
اس کا باریکی سے مطالعہ کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے، تو وہ ضرور حق کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ سمجھ نہ آئے، اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر سے لے کے کربلا تک جو اسلامی تاریخ عجم مسلمان فرقوں کو، ان تمام فرقوں کو بکھرا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کی اصل وجوہات کیا ہے، اس کے اندر معاملات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو بغور اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ غدیر میں اعلان ولایت کے بعد اور اس سے انکار کی صورت میں، اس سے انحراف کی صورت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان عالی شان ہے اس سے انحراف کی صورت میں کیا مسائل پیدا ہوئے، جن کا تسلسل آج بھی جاری ہے۔ 55-56 ممالک ہونے کے باوجود، اتنے ممالک ہونے کے باوجود آج تک جو ہے وہ اسلامی ایک نظام جو ہے اس کو رائج نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظام دیا تھا، جو الہی نظام تھا، اس سے جب روگردانی کی تو وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، مختلف امتوں کا معاملات دیکھتے ہیں، تو آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب امتوں نے سرگردانی کی، جب خدا کے پیغام سے روگردانی کی، جب اسے انحراف میں مبتلا ہوئے، تو کئی 100 سال، صدیاں جو ہے وہ ان کو مختلف صحراؤں میں، مختلف معاملات میں جو ہے وہ الجھا کے رکھا گیا، اور اس کے بعد ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ یقیناً اس وقت مملکت جو ملت اسلامیہ ہے اس کا حال، اس کے اندر روگردانی، تمام وسائل ہونے کے باوجود، افرادی قوت ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، جو بھی افراتفری ہے اور ایک نظام نہیں ہے، لوگ نکل کر جو ہے وہ یورپ کی طرف اور مختلف دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کرتے ہیں، حالانکہ الہامی کتاب آپ کے پاس، الہی نظام کا پورا سسٹم آپ کے پاس، مگر اس کی اپلیکیشن نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ غدیر سے انحراف ہے، غدیر سے منہ پھیرنا ہے، اور اب جب تک یہ توبہ قبول نہیں ہوتی اور اس پر آ کر اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے، اور وہیں سے اگر سلسلے کو آگے جب تک نہیں بڑھاتے، جب تک یہ روگردانی ایسے قائم رہے گی۔ مولانا رومان رضوی صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہے، قبلہ اپنی بات کو مکمل فرمائیے تاکہ میں اگلے پوائنٹ پہ جاؤں۔ بسم اللہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ محبت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے پیغمبر اسلام کی متواتر متعدد حدیثیں ہیں کہ جو علی کی محبت رسول ہے، علی کی محبت خدا ہے۔ تو یہاں پہ عالم اسلام کو، کلمہ گویوں کو اگر نجات کے متمنی ہیں، اگر واقعی وہ نجات چاہتے ہیں، تو اس ٹاپک پر، اس موضوع پر تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ان کے پاس جائیں کہ جن کے پاس معلومات ہیں، تاکہ سمجھ سکیں کہ مقصد دنیا کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، آخر کیوں اللہ نے علی کی ولایت پر اتنا زور دیا، آخر علی کو نقطۂ اتحاد کیوں بنایا گیا۔ علی مولود کعبہ ہی فقط نہیں ہے، بلکہ علی کعبے کی جان ہے۔ علی فقط قرآن ناطقی نہیں ہے، بلکہ علی روح قرآن ہے۔ علی فقط کل ایمان ہی نہیں ہے، بلکہ علی ایمان کی شان ہے۔ علی کا نام لے لو تو آج بھی وقت کا مذہب کام ہو جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی چاہے کسی مسلک کا ہو، اگر اسے جنگ جیتنی ہوتی ہے تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نعرہ لگاتا ہے۔ یعنی علی کا نام نشان ظفر ہے، علی کا نام نشان فتح ہے۔ تو کیوں آج عالم اسلام علی کے نام سے اتنا اختلاف کر رہا ہے؟ علی کو تو مانتے سبھی ہیں، جس نے بہت جلدی سمجھ لیا اس نے پہلا مان لیا، جنہیں علی کو سمجھنے میں، علی کے بارے میں تحقیق کرتے کرتے انہیں دیر لگی، انہوں نے بھی مانا، لیکن انہوں نے بعد میں مانا۔ تو غور کریں کہ پیغمبر نے آخر حدیثوں کے ذریعے، روایتوں کے ذریعے، قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے اللہ نے کیوں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر زور دیا۔ میں عالم اسلام کے ہر فرد سے خطاب کر رہا ہوں کہ آپ تحقیق کریں، اللہ نے صاحب عقل بنایا ہے، آپ کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہے، عقل سلیم عطا کیا ہے، تو آپ غور کریں کہ آخر کیوں اللہ نے محبت اہل بیت کا سوال کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کوئی ہمارے لیے پوشیدہ نہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آخر غدیر کے میدان کا اہتمام کیا کیوں گیا؟ اس دوپہر میں انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پاتا۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے حج کی سعادت عطا کی۔ اس سال حج جیسی عظیم عبادت سے میں مشرف ہوا۔ عرفات اور مینا کے اس سال، اس موسم میں کہ جو گرمی کا 45 to 50 کے درمیان کا ٹیمپریچر تھا، ہم لوگ کھڑے نہیں ہو پاتے اس تپش میں کہ جس پر کوئی سائبان نہیں تھا۔ رسول اللہ نے غدیر کا اہتمام کیوں کیا؟
अच्छा उसके बाद गदीर का एहतमाम करने के बाद जो लोग कहते हैं कि मौला का मतलब दोस्त होता है, तो अहमकों से मेरा खिताब है, क्या 1.25 लाख लोगों को एक जगह रोक कर, जो लोग हज करके वापस आ रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ गए उनको पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए उनका इंतजार किया, क्या सिर्फ इसलिए कि आ जाओ मैं तुम्हें बता दूं अली मेरे दोस्त हैं? अल्लाह अकबर, आपने रसूलुल्लाह के साथ आपने तबलीग रिसालत का मजाक उड़ाया, आपने मनसब रिसालत का मजाक उड़ाया, कि जो जुमले आप बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह का कोई भी अमल, रसूलुल्लाह का कोई भी फिल हिकमत से खाली नहीं होता। तो गौर करे आलम इस्लाम, अहले इस्लाम, मुसलमान, कि आखिर क्या वजह है कि गदीर का एहतमाम हुआ, क्या वजह है कि मोहब्बत अली के फ़ज़ाइल इतने हैं। मैं अली के फ़ज़ाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मोहब्बत अली के फ़ज़ाइल को तो आप पहले समझ लें कि अली की मोहब्बत की क्या फ़ज़ीलत है। अल्लाह हमें तौफ़ीक़। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अली के बुग़्ज़ में जो शख़्स भी अलील हुआ, ये भी एक फ़ज़ीलत है कि अली वाह, के बुग़्ज़ में जो शख़्स भी अलील हुआ, अली अली हुआ, वाह, जलील नाम भी रख कर के वो ज़लील हुआ। सुभान अल्लाह, तो ये अली की मोहब्बत का अल्लाह करीबा अकबर। है। हाँ, बहुत तो खूबसूरत जो शेर है। भी एक अली मरतबा से फिर, मोहब्बत रखेगा, नाम एक मरतबा जलील फिर, रखेगा, मुकर्रर, प्रैक्टिकल आप देख लें, मुकर्रर, ज़बान का मुकर्रर, मुकर्रर, तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ जाता है। बहुत मुकर्रर आगा, एक मरतबा और, बहुत खूबसूरत शेर है। मैंने बिस्मिल्लाह। मैंने अपने बचपने में मैं जिस जगह में मैंने तालीम हासिल की, तो वहाँ एक साहब का नाम था जलील। हाँ, लेकिन चूँकि वो विलायत अली के वादी से दूर के लोग थे, तो मैं बचपने में 3, 4, 5 में पढ़ता था, उस वक़्त स्कूल में था। तो उनके बेटे को भी चूँकि तलफ़्फ़ुज़ तो सही नहीं होता है दुश्मन अली का, ज़बान बिगड़ जाती है, चेहरे बिगड़ टेढ़ी जाते हैं। ज़बान। तो बेटा बाप से कोई पूछता था कि वालिद का नाम क्या है? तो लास्ट वो प्रोनाउंसिएशन करना भी चाहे, तो इतना अच्छा प्रोनाउंस करने की ज़िद में वो जलील को ज़लील बोल देता था। जलील साहब आए हैं। तो अली के बुग़्ज़ में जो शख़्स भी अलील हुआ, जलील हाय, नाम हाय, भी रख कर के वो ज़लील हुआ। तो ज़लील हम और हुआ। आप ओह! अली के खूबसूरत शेर है, फ़ज़ाइल को देखें, क़यामत अली का की शेर है। मोहब्बत के गज़ब कर करिश्मे दी को बात। महसूस करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हाँ। अली का चाहने वाला बनाया। अच्छा, इश्क की जब बात होती है तो मोहब्बत और इताअत में क्या बारीक फ़र्क है? इसको भी ज़रा बयान फरमा दें। देखें 2-4 मिनट है मोहब्बत आपके और इताअत में फ़र्क है ही नहीं। जहाँ मोहब्बत होगी, वहाँ इताअत के लिए कहना नहीं पड़ेगा। इंसान सही, जिससे मोहब्बत करता है, फिर उसके जो नाज़ो नखरे होते हैं, उसे भी उठाता है बहुत ही एहतमाम के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ। तो ये 2 अलग टॉपिक नहीं है, एक ही टॉपिक है। अगर मोहब्बत है, तो फिर इताअत होनी चाहिए, वरना फिर ज़बानी है, फिर वो है कि हाँ, हम उन्हें दोस्त रखते हैं, उनके अच्छे कारनामे हमने सुने हैं, उनके बड़े फ़ज़ाइल हैं तो लेकिन अगर मोहब्बत है, तो फिर इताअत होगी। मिसम, ये दरख़्त देख रहे हो, इसी दरख़्त पे तुम्हें लटकाया जाएगा। मेरी मोहब्बत में इसी दरख़्त पे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब हज़रत मीसम उस दिन के बाद से रोज़ाना उस दरख़्त की जड़ में पानी दिया करते हैं। लोग पूछने वाले पूछते थे कि मीसम, इस दरख़्त में पानी क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता है मौला अली ने क्या कहा? इसी पे तुम्हें लटकाया जाएगा, इसी पे फांसी दी जाएगी। तो जनाब मीसम कहते हैं कि मैं इस दरख़्त को खुशनसीब मानता हूँ कि अली की मोहब्बत में ये शजर मेरे लिए क़यामत के दिन, आज से लेकर क़यामत तक मेरी ज़िंदगी के फ़ज़ाइल का एक हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी के लिए फ़ज़ीलत है। तो ये मोहब्बत है कि जो इताअत पर मजबूर करती है। हम और आप अगर अली के चाहने वाले हैं, अगर अली से मोहब्बत करते हैं, तो ज़रा अली की वसीयतों को भी गौर से देखें, अली के जुमले को भी गौर से सुनें, अली के फरमुदात, अली की हदीसें, इसलिए कि अली से मोहब्बत करते हैं, तो अली की कही हुई बात हमारे लिए गिफ्ट होना चाहिए। अली की कही हुई बात हमारे लिए तोहफ़ा होना चाहिए। तो अली की तोहफ़ों से वो तोहफ़े के जो हमारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अली ने कहा है, देखो कभी ज़ालिम का साथ ना देना। अब ज़ालिम हर तरह का होता है। खुद दुआए को मैंने मौला ने कहा ज़लमतु नफ्सी, यानी इंसान खुद अपने ऊपर ज़ुल्म करता है। अपने ऊपर ज़ुल्म किया है, हम अल्लाह की इबादत को छोड़ रहे हैं। हम नमाज़ के पाबंद तारिकुस्सलात बने हुए हैं। वाजिबात को हम अदा नहीं कर रहे हैं। हराम कामों से हम बच नहीं रहे हैं। अपने वक़्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से बिल्कुल गाफ़िल है। तो ये खुद हमारे लिए नुकसान का सबब है। ये खुद अपने ऊपर हम ज़ुल्म कर रहे हैं। अली ने कहा ज़ालिम का कभी साथ ना दो। तो अगर अली से मोहब्बत है तो हम अपने आप से शुरू करें कि अपने नफ्स के लिए हम ज़ालिम ना बनें। अपने नफ्स को ज़ुल्म से बचाना है, अपने नफ्स पर ज़ुल्म नहीं करना है, तो अल्लाह की बताई हुई तमाम वाजिब चीज़ों पर अमल करें। जो 5 वक़्त की नमाज़ें हैं,
صبح ظہرین مغربین یہ نمازوں کو ہم وقت پہ ادا کریں، حرام کاموں سے بچیں، اللہ سے بہت قربت کا اگر ہمیں شوق ہے تو نماز شب پڑھیں، مستحبات پر عمل کریں، اللہ والوں کی خدمت کریں، امام والوں کی خدمت کریں، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے راستے کو ہموار کریں۔ جب اس طریقے سے سبحان ہم اللہ زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی محبت علی کے ساتھ اطاعت علی کے راستے پر گزرے گی، اور جو اطاعت علی کی لذت کو محسوس کر لے، زبان کٹ جاتی ہے، علی کے فضائل سے وہ کبھی اپنے کو غافل نہیں کرتا۔ آج نہیں عیسی کرتا۔ تمار کو کیوں ہم اور آپ یاد کریں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ، انہوں نے 30 سب سیکنڈ۔ کچھ قربان کر دیا، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو علی سے دور نہیں کیا۔ یاد رکھیے ساری دولت جا کر آ سکتی ہے، علی کی محبت کی دولت اگر چلی گئی تو کبھی نہیں پھر آ نہیں آگے۔ سکتی۔ علی کی محبت پر کبھی کمپرمائز نہ کیجیے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ ہمیں علی کی محبت، علی کی ولایت کے ساتھ دنیا سے اٹھانا، جب تک زندہ علی سے محبت کرتے رہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے رہیں۔ وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی خدمت نصرت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں۔ مولا امیر المومنین کی وصیت کا شرح آفاق جملہ کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے سامنے دیوار بن جانا اور مظلوم کی ہمیشہ نصرت کرتے رہنا۔ اور اس دعا کے جملے کے ساتھ اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کہ ہمیں پروردگار ہم نے اپنی زندگی کے صبح جو کی ہے وہ مولا امیر المومنین کی رکاب میں کی ہے، اور ہماری زندگی کا اختتام بھی مولا امیر المومنین کی رکاب میں ہی قرار دینا۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھیں گے۔ مولانا رومان رضوی صاحب آپ کے انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم پہلے بیٹ ٹی وی کو دیا، اور ناظرین اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ یو کے ٹائم سے کل 4:30 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔